أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر خيركم من تعلم القرآن وعلمه سلام قول من رب الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني. ہم نے کچھ اوزان پڑھے تھے فا عین لام یہ بنیادی فعل کا جو ہے وزن ہے اس پہ کام کرنے کے معنی ہوتے ہیں جیسے راہیبہ اس نے سے راہ اگر نیم اور واو کا اضافہ ہو جائے تو اس پہ جو ہے کام کے اثر ہونے کا جو ہے وہ پائے جاتا ہے تعصب جیسے راہمہ سے مرحوم جس پر رحم کیا جائے فا عین لام کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کرنے سے فالان کا وزن بنتا ہے جیسے راہمہ سے رحمان جس میں شدت کے ساتھ بلا روک ٹوک رحم کرنے کے معنی. اسی طرح فا عین لام میں یا کا اضافہ کر دیں تو یہ فعیل کا وزن بنتا ہے جیسے راہمہ سے رحیم یعنی ہمیشہ ہمیشہ رحم کرنے والا مستقل ہے. پھر ہم نے کچھ ماضی کے جو ہے اوزان پڑھے تھے. اگر کسی فعل جیسے یہ ہے فعل صبرا اس ایک مذکر نے صبر کیا اگر اس میں تا کا اضافہ کر دیں ساکن تو یہ بنتا ہے صبرت یعنی اس ایک مؤنث نے صبر کیا. اگر اس پہ زبر کا اضافہ کر دیں صبر تا تو یہ جو ہے تم ایک مذکر نے صبر کیا. اور اگر یہ زیر کے ساتھ ٹیک کر لو صبرتی تو تم ایک جو ہے مؤنث نے صبر کیا. اور اگر تا کے اوپر پیش لگا دیں صبر تو میں نے صبر کیا وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال. پھر ہم نے جو ہے وہ مضارع یعنی حال اور مستقبل کے لیے جو ہے وہ وزن دیکھا کہ اگر کسی فعل کے شروع میں الف آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں کرتا ہوں تو یہاں کے اخرجو میں نکلتا ہوں. اور اگر تا لگا دیں شروع میں تو تم نکلتے ہو تم ایک مذکر نکلتے ہو. اور اگر جو ہے یا لگا دے تو وہ کے معنی دیتا ہے وہ ایک مذکر. اگر نون لگا دے کل کی گزشتہ آیت پہ ایک نظر ڈال لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ کیا بے شک بالضرور وہی مومن ہے جو ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسول پر. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اور ان سب نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں. اولئک هم الصادقون یہی لوگ جو ہے دراصل سچے ہیں. آگے چلتے ہیں سبق کی طرف. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی راہ سمجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. اس کا نام ہے میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتے ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سلام قول من رب الرحیم اهدنا الصراط المستقیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج کی آیت ہمارے سامنے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتؤمنون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. قل امر کا صیغہ ہے حکم دینا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے.
یعنی آخری حرف پہ جزم ہوتا ہے. اس کے معنی ہوتا ہے یہ نکلا ہے کالا یکون کل، کالا فعل ہے، کل اس کا مضارع ہے، کل اس کا یہ کل جو ہے وہ کالا یکون کل کا امر کا صیغہ ہے. اس کے معنی ہوتا ہے تم ایک مذکر کہہ دو. یہاں قرآن میں جب کل کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں. تو یہاں بھی اس کا ترجمہ کہہ دیں گے کل تم کہہ دو. عربی زبان میں 2 حرف ہیں سوال کے لیے پورے، اور باقی جو ہے وہ سوالیہ اسماء ہے حرف میں، حرف سے بولے. ایک یہ حمزہ ہے اور ایک ہے حال. باقی جتنے ہیں جیسے من، متا، اینا، کیفا، یہ ساری اسماء ہیں. انہیں کہتے ہیں اسماء استفہام. وہ کوئی 16-17 ہے. اور یہ جو ہے حرف صرف نہیں ہے، ایک حمزہ ایک حل، ان دونوں کے میں کیا اس کے معنی ہے کیا. وہ آئیے یعنی سے ہوتے ہیں چاہیے. جب یہ امر میں آتا ہے امر میں بھی حمزہ لگتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا فعلا سے افعل، وہ حمزہ لگاتے ہیں. یا ذکرہ سے اذکر، حمزہ لگاتے ہیں. تو وہ جو حمزہ ہوتا ہے جو امر کے ساتھ لگتا ہے اس کو میں نے ہوتے ہیں چاہیے، یعنی تجھے چاہیے کہ تم یہ کام کرو. تو یہ اس کے 2 معنی ہوتے ہیں. زیادہ تر کیا کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن جب امر کی شکل میں آ رہا ہے تو چاہیے کے معنی. تو یہاں ہم سوالیات کے طور پہ آیا تو معنی لیں گے کیا. تعلمون، تعلمون، علامت مضارع، واو نون جمع کی علامت، دونوں علامتوں کو علیحدہ کر دیں. تا کے معنی ہے تم، سامنے والے کے لیے ہوتا ہے واو نون جمع یعنی تم سب. اور یہاں پہ کیا ہے علامہ، یہ جو ہے فعل ہے. اصل میں علیمہ، عین لام پہ زیر اور میم پہ زبر. علیمہ اس نے جانا، علیمہ اس ایک مذکر میں جانا. تو لہذا یہاں جمع کا صیغہ ہے، اس کے یہ معنی بھی ہوتے ہیں علیمہ علم حاصل. تو علامہ دیکھیں اس ایک مذکر نے سکھا، یعنی معنی کیسے بدلتے ہیں. لفظ وہی ہے علیمہ، اس نے جانا، اس نے علم حاصل کیا، لیکن جب اس پہ شد آ گئی یعنی علیمہ سے علامہ ہوا تو معنی بدل ہوتے اس نے سکھایا. یعنی یہ مزید سی کہتے ہیں اسے کہ اصل بنیادی حرف جو ہے وہ 3 تھے، عین لام بھی. اس میں ایک لام کا اضافہ کیا، اسے کہتے ہیں مزید فی، یعنی بڑھا دیا گیا. جیسے ہی بڑھایا معنی بدل گئے. علامہ اس نے سکھایا. اور اگر آ جائے اس کے اندر جو ہے وہ الف کا اضافہ کر دے، علامہ اس نے بڑی ترتیب سے سکھایا، اس نے بڑی جو ہے کوشش کر کے سکھایا. تو اس طرح یہ جو اس کے اندر تبدیلیاں کرتے جائیں گے اس کے معنی بدلیں گے. مثلا علم، علامہ سے علامہ، علامہ بہت بڑا عالم، بہت بڑا علم والا. تو یہ الفاظ کے اندر جو رد و بدل کیا جاتا ہے اس سے معنی بدلتے. تو یہاں تھا تو علمون، تم سب سکھاتے ہو. یہ اصل لفظ ہے علامہ سے تو علم، یہ شد والا جو ہے عین لام والا لفظ ہے. تو یہ ہے سکھایا. تو کیا ہوگا تم سب سکھاتے ہو، کیونکہ مضارع کا ہے نا تو حال کے اندر جو ہے ترجمہ یا مستقبل میں کریں گے. تو اللہ اس میں جلالہ دینکم. اب اس میں 2 علامتیں ہیں، ایک با جو کہ حرف ہے اور دوسرا کم زمین. ان دونوں کو علیحدہ کریں تو یہ دیکھیں اردو کا لفظ آ گیا دین. یہ جو ہے اردو میں بھی دین استعمال کرتے ہیں. تمہارا دین کیا ہے، تم کس دین پہ ہو، تمہارا دین ٹھیک نہیں ہے، دین اسلام. یعنی دین کا لفظ عام ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. دین کا مطلب ہوتا ہے مذہب، اور بھی کے معنی ہوتا ہے ساتھ یا جو ہے ہمراہ. تو یہاں دیکھیں دین کے معنی کیا لیے ہیں، مذہب جیسے اسلام، راستہ، طریقہ کار، نظریہ اور ڈیموکریسی، سوشلزم، یہ سب دین کے جو ہے وہ معنی میں آتے ہیں. یہاں بھی دینوں کو سب مذکر کے دین کے بارے میں. تو یہاں ہم اس کا ترجمہ لیں گے اپنے دین کے بارے میں. دینوں کم ہے نا تم، یعنی اپنے. آئیے کل کے کیا معنی تھے جی، کہہ دیجیے کہہ دیجئے، آپ کہہ دیں.
اور آ کا کیا معنی ہے؟ کیا یہ سوالیہ ہے، سوال کے لیے ہے، اسے کہتے ہیں حرف استفہام، یعنی استفہام کہتے ہیں سوال کرنے کو، جو ہے وہ کیا ہے؟ اور یہ دو حرف استفہام ہے پورے عربی گرامر میں، صرف یہی دو حرف ہیں سوال کے، ان کو حرف استفہام کہتے ہیں۔ تعلمون، تم سب سکھاتے ہو اللہ کو، بدینکم کا کیا مطلب ہوگا؟ بدینکم ساتھ تم سب کے نہیں، دین۔ ہم نے پیچھے ہر لفظ کا ترجمہ فکس کیا ہوتا ہے اپنے دین کے بارے میں، یہ وہاں جب میں نے ترجمہ بنایا تھا کہا تھا یہاں ہم اس کا یہ ترجمہ لیں گے، تو اصل وہ وہاں پہ ترجمہ فکس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے جب عبارت آئے گی اور ہم نے یہ جو ہر لفظ کا ایک، کیونکہ اس لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ہم اپنے لیے اس آیت کے حساب سے وہاں پہ پیچھے اس کے معنی فکس کر دیتے ہیں کہ اس لفظ کے یہاں اس آیت میں ہم جو ہے یا یہاں اس موقع پر یہ معنی، وہاں میں دیا تھا اپنے دین کے بارے میں۔ تو آئیے کیا ترجمہ بتا رہا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں، کیا تم سب بتاتے ہو اللہ کو اپنے دین کے بارے میں؟ جی، یعنی یہ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھو کیا تم لوگ جو ہے اللہ کو اپنے کے دین کے بارے میں، مطلب اللہ نہیں جانتا، یعنی تم جانتے ہو کہ اچھا تمہارا دین یہ کہ اللہ کو نہیں پتا تم کیا کر رہے ہو کیا۔ تو آئیے واقع میں نہیں ہے، اور اللہ اس میں جلالہ اللہ یا عدم، یہ دیکھیں علامت مدارے یا، ٹھیک ہے، آگے وہی لفظ عین لام میم والا ہے تو یا کو علیحدہ کر دے، یا کے معنی ہوتے ہیں وہ، علامہ وہ ایک مذکر جانتا ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ وہ جانتا ہے، یا علم وہ جانتا ہے، علیمہ اس ایک مذکر نے جانا، اور جب یا لگ گیا تو اب وہ مضارع بن گیا، وہ جانتا ہے، یہاں وہ سے مراد اللہ، یعنی اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے پہلے سوال کیا کیا تم اللہ کو اپنے، پھر کہا کہ وہ تو جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو آئیے واہ کا کیا ترجمہ تھا؟ اور اور اللہ، اس میں جلالہ اللہ رہے گا ہمیشہ۔ یعلم کا کیا ترجمہ ہم نے کیا ابھی پیچھے؟ وہ جانتا ہے۔ جانتا۔ تو آئیے واللہ یعلم کا کیا ترجمہ ہوا؟ اور اللہ جانتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جانتے ہیں، جانتا ہے، وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، یہ جب ترجمہ رواں کہا جاتا ہے، اس رواں ترجمے کا تعلق اس شخص کے اپنی علم، شخصیت، ذہنیت، کیفیت، حالات اور ماحول سے ہوتی ہے کہ ترجمہ کرنے والا جو ہے وہ کتنا باادب، کتنا علم والا، کس ذہنیت کا، کس حالت، کس کیفیت میں ہے۔ تو اس لیے یہ ترجمے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں کہ فلاں صاحب نے یہ ترجمہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں، پھر لوگ اپنی پسند کرتے ہیں کہ اچھا اس میں سے یہ ترجمہ خوبصورت لگ رہا ہے، یہ زیادہ آسان لگ رہا ہے، یہ زیادہ صحیح لگ رہا ہے، یہ زیادہ ٹھیک لگ رہا ہے، وہ پھر اس سلیکٹر کے اپنا ایک کیفیت ہوتی ہے سلیکٹ کرنے کی کہ کس بنا پہ وہ ایک ترجمے کو دوسرے پہ ترجمہ دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اصل ترجمہ کہیں بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ ذہن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے آپ کو فہم دیتے ہیں۔ آپ کو صرف معنی سیکھنے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ لفظ ہے، اگر اس طرح شد کے ساتھ آئے گا تو یہ معنی ہوں گے، اگر یہ جو ہے بول تا کے ساتھ آئے گا تو یہ معنی ہو جائیں گے، اگر یہ جو ہے اس میں یا لگ جائے گا تو یہ معنی ہو جائیں گے، اگر تا پیش کے ساتھ آ جائے گا تو یہ معنی، یہ آپ نے سیکھنا ہوتا ہے بس۔ جب یہ آگے آپ کو کہ اچھا جی تا ساکن آئے تو مؤنث کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تا زبر آئے تو سامنے والے کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تا زیر آئے تو مؤنث سامنے والے کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تا پہ پیش آ جائے تو اپنے لیے ترجمہ کیا جاتا ہے، اگر آخر میں نہ آ جائے تو اپنا سب کے لیے کیا جاتا ہے، تم آ جائے تو سامنے والے کو، مطلب آپ نے صرف یہ سیکھنا ہوتا ہے بس اتنا۔ وہ جب آ گیا، جو آپ قرآن میں کسی لفظ کو پڑھتے ہیں آپ کو اس کا ترجمہ خود بخود ذہن میں آ گیا، اب یہ ترجمہ آپ کی استطاعت کے مطابق آیا کہ آپ نے کتنا سیکھا، آپ میں کتنی لگن ہے، آپ کتنے جو ہے اخلاص سے جو ہے، اور کس کیفیت میں، غصے میں، خوشی میں، افسردگی میں، دکھ میں، اذیت میں، جو ہے مسرت میں
کس کیفیت میں آپ اس لفظ کو پڑھ رہے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لفظ کا تعلق آپ کو قرآن کے ایک خاص آیت، ایک خاص جملے، ایک خاص جو ہے وہ حصے سے اس وقت بولتا ہے، اور وہ اس کے وہ معنی آپ کے ذہن میں اس وقت آنے لگتے ہیں جو اس وقت آپ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو ایک طلب ہوتی ہے، آپ کو اس کی فہم کی اس وقت ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ پھر اس وقت ہوتی ہے. یہ ہے پائیے ماں کے معنی ہے جو، کیا، کتنا، نہیں. تو یہاں پہ ہم لے لیں گے، اس آیت میں ہم ماں کے معنی لیں گے جو. فی اردو کا لفظ ہے، فی سبیل اللہ، فی کے معنی ہوتے ہیں السماوات. یہ دیکھیں یہ عربی لکھنے کا ایک خاص انداز کہ آخر میں الف تا لکھنے کی بجائے الف کو کھڑی زبر کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اور یہ مؤنث کی جمع کی علامت ہوتی ہے. یہاں اس کے ٹکڑے کیجئے، الف لام جو ہے اضافی ہے، یعنی اس کے معنی خاص کے، اور الف تا جو ہے یہ جمع کی علامت ہے. اگر ہم انہیں دونوں پر علیحدہ کریں تو لفظ سما رہ جاتے ہیں پیچھے. سما جو ہے یہ آسمان کو عربی میں کہتے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں سما. ارض و سما اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ارض و سما زمین اور آسمان. تو سما کے واحد ہے، الف تا لگ گیا تو سماوات بن گیا جمع، اور الف لام لگ گیا تو خاص ہو گیا. اسی طرح ایک لفظ حجرہ، دیکھیں عربی میں حجرہ جو ہے وہ تا کے ساتھ ہے، اور جب اس تا کو کھول کے لمبی تا میں بدل دیں تو یہی حجرات اردو کا لفظ بن جاتا ہے، یعنی جمع کے معنی میں آ جاتا ہے. حجرہ ایک واحد، حجرات. تو یہاں کیا ہوگا، السماوات خاص آسمانوں، ماں لیل و نہار شب و روز، یعنی اور. ماں کے ابھی ہم نے جو ہے 4 معنی پڑھے تھے، کیا تھے؟ جو، کیا، کتنا اور نہیں. یہاں اب یہ جو دوسرا ماں آ رہا ہے دیکھتے ہیں اس کے ہم کیا معنی فکس کرتے ہیں. جو پہلے والے کے بھی یہی کیے تھے، اس کے بھی یہی. فی یہ ابھی پھر دوبارہ آ گیا. نہیں، الارض، الارض جو ہے الف لام اس میں اضافی ہے، اسے علیحدہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا، ارض جو ہے زمین کا کہتے ہیں، جیسے ارض و سما اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو آئیے ٹکڑے کا ترجمہ کیجیے. ماں کا کیا ترجمہ کیا تھا ہم نے فکس؟ جو اور فی میں السماوات خاص آسمانوں. خاص آسمانوں، یعنی اصل میں تو یہ ترجمہ بنتا ہے، لیکن یہاں اس نے آسمانوں کر دیا سمپل. وا کا کیا ترجمہ ہے؟ اور جو، ماں فی جو، فی الارض زمین میں، فی میں الارض زمین، آئیے دیکھیے اور ترجمہ کیا کیا انہوں نے. جو آسمانوں اور زمین میں ہے. اب یہ دیکھیں ہے کا ترجمہ اس پوری عبارت میں کہیں نہیں تھا. یہ اردو زبان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جی ہے، تب ترجمہ سمجھ میں آئے. تو یہ زبان کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، کچھ جو ہے وہ ترجمہ کرنے والے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. تو اس کے اپنی عقل، فہم، سمجھ، لیول، اور جو ہے ان کے درجہ اور اب کی کیفیت، اور جو ہے اس کے ماحول کا جو اس پہ اثر ہوتا ہے، یا اس کے اپنے جو ہے عقائد کا جو اس پہ اثر ہوتا ہے، وہ ترجمے پہ جو ہے حاوی ہوتی ہے، وہ اس کے ترجمے میں جھلکتا ہے، وہ اس کے ترجمے کو ان چیزوں سے دوسروں سے ممتاز یا جو ہے وہ کم درجہ کرتا ہے. وہ اردو کا لفظ ہے، اور اللہ اس میں جلالہ بکلی. اب دیکھیے بی جو ہے یہ اضافی حرف ہے، اسے اگر ہم علیحدہ کر لیں تو یہ کل آ جاتا ہے. کل کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ہر ایک کے متعلق، بالکل ہر ایک کے متعلق. جیسے اردو میں کہتے ہیں نا، یہ کل کا کل ہی جو ہے خراب ہے، یہ آدھی چیز خراب ہے، یہ کل ساری یعنی پوری. شیء یہ بھی اردو کا لفظ ہے، اس کو بھی استعمال ہوتا ہے. شے یعنی کوئی شے، چیز، کوئی، کسی، ایک. یعنی اس میں نقرہ میں جس پہ تنوین آ رہی ہو، دو تین دو زبر دو زیر، تو اس کے ترجمے میں ایک، کوئی، کچھ، چند میں سے کسی لفظ کا اضافہ کیا جائے گا ترجمے میں. یہاں شے ہے تو تنوین کے ساتھ یہ کہیں گے کوئی شے، کسی شے، ایک شے، یا کچھ شے جو اس عبارت میں زیادہ مناسب لفظ لگا ہوگا اسے سلیکٹ کرتے ہیں. مثلا یہاں ہم نے کسی چیز کے بارے میں
جی کسی چیز کا لفظ ہے، کسی کا لفظ اس میں استعمال کیا. آئیے بی کلی کا کیا مطلب تھا؟ بی کا کیا مطلب تھا؟ ہر اے، متعلق. ٹھیک ہے، آج آپ کو جو ہے وہ بہت ساری معنی پتہ چلیں گے انشاءاللہ، اور مجھے بھی پتہ چلیں گے. تو کل کی معنی ہے ہر شیئن چیز. کلی شیئن کا کیا مطلب ہوا؟ ہر چیز کے متعلق. اچھی سے. علیم یہ ہمارا فعیل کا وزن ہے. تو فعیل کے وزن میں ہمیشہ دائمہ پن ازل کے جو ہے معنی آئیں گے. علیم اور جاننے والا، لیکن یا کی وجہ سے فعیل کے وزن کی سے کیا ہوا ہمیشہ، لیکن وہی عین لام میم کا لفظ ہے. اسی عین لام میم سے جو ہے ہم نے علامہ بنایا تھا، اب علیم بنا لیا. تو علیم فعیل کے وزن پہ. علم کے معنی کیا ہیں اردو میں؟ جاننا. تو یہاں کیا ہوگا؟ علیم ازل سے ہمیشہ ہمیشہ جاننے والے، یا پھر مستقل جاننے والے، یا دائمن جاننے والے کا معنی. کتنے کا یہ ترجمہ با کا کیا تھا؟ اور اللہ اس میں جلالہ یہ نہیں رہے گا. بی کلی کا کیا کیا تھا؟ کے ہر متعلق ہر متعلق کل ہر چیز. شیئن علیم چیز چیز سے جاننے والا. علیم کا صرف ہے بہت زیادہ جاننے والا. سے ازل سے جاننے ہمیشہ ہمیشہ سے جاننے والا، دائمن جاننے والا. یعنی علیم کے فعیل کے وزن میں ہمیشہ ہمیشہ ازل دائمن، یا اس کا متبادل ایسا لفظ لائیں گے جو کنٹینیوٹی کو، یعنی مسلسل جاری بن کے جو ہے معنی دے. تو آئیے کتنے کا ٹکڑا کا ترجمہ کیا بنا؟ اور اللہ ہر چیز کے متعلق مستقل جانتے ہیں. اب یہ دیکھ رہے ہیں نا، ہمیشہ ہمیشہ ازل اور دائمن کے لیے اس نے مستقل کے کا لفظ استعمال کر لیا. یہ اس استعمال کرنے والے کی، ترجمہ کرنے والے کی اپنی کیفیت، اپنی صلاحیت، اپنی اوقات ہوتی ہے کہ وہ اس لفظ کو کہاں کس معنی میں کیسے بیان کرتا ہے. اور یہ پکی نہیں ہوتی، میں بتا دوں. وہی بندہ اگر دوسری بار کسی اور کیفیت میں اس کا ترجمہ کرے گا تو وہ یہاں پہ کوئی اور لفظ ہے. تو آج پوری ہوئی. اب کوشش کیجیے آپ لوگ. کل اتعلمون اللہ، کتنے کا ترجمہ؟ تعلمون یعنی اردو کے ورڈ جی ترجمہ کیجیے. کل اتعلمون اللہ، آپ کہہ دیجئے کیا تم سب بتاتے ہو اللہ کو بدینکم دینکم اپنے دین کے بارے میں، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے ما جو فی کچھ السماوات وما فی الارض. اور آسمان میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ازل سے ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور اللہ جانتا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. زمین میں ہے. اور اللہ ہر واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر ایک چیز کے بارے میں ہمیشہ یا مستقل یا دائمن چاہے. تو آئیے زبان ترجمہ پڑھیں. آپ بتا دیں کہ کیا تم سب بتاتے ہو اللہ کو اپنے دین کے بارے میں، اور اللہ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کے متعلق مستقل جانتے ہیں. اس پوری عبارت میں کچھ کا لفظ آپ نے کہا ہے وہ کہاں پہ لکھا ہو؟ جو کچھ نہیں. میں بھی دیکھتا ہوں نا، آپ نے یہ پڑھتے ہوئے کہا جو کچھ ہے. اس پوری عبارت میں کہیں پہ کچھ کا لفظ مجھے تو نہیں نظر آ رہا ہے. آپ کو آ رہا ہے تو آپ نشاندہی کیجیے. یہ دیکھیں یہاں لکھا ہو. وہ میں نے مجھے پتہ چل گیا تھا، پھر میں نے اب پڑھ رہی تھی، میں کب پڑھ لوں ایک دفعہ. یہ میں نے کہا ہر ایک کی اپنی صلاحیت، اپنی کیفیت، اپنا علم ہوتا ہے جس کے مطابق وہ اپنی سمجھ کو لیتا ہے. چاہے لکھا ہوا اس کے سامنے کچھ بھی ہو، اس وقت جب آپ کو پڑھتے ہوئے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے، یا آپ کے اندر آپ کا اپنا علم کا ایک درجہ ہوتا ہے، ایک کیفیت، سے
وہ آپ کو لے لیں. جیسے ابھی اس پوری عبارت میں کہیں کچھ نہیں لکھا لیکن آپ کے ذہن نے اس کا ترجمہ کیا جو کچھ. کیوں؟ آپ کا ذہن اس کو جو کچھ کو زیادہ مناسب سمجھتا ہے کہ یہاں پہ لفظ ہو. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے غلط کیا یا صحیح کیا یا آپ کو کیا کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ کس طرح ذہن جو ہے وہ جب ایک چیز کو جان لیتا ہے تو اس کے خود ترجمے کرنے لگتا ہے, چاہے اس کے سامنے وہ ترجمہ ہو بھی اور نہ بھی. تو آئیے اردو کے لفظ بتا دیجیے جی اس میں. علامہ ہیں؟ علامہ علامہ بھائی اس عبادت کے شروع سے کریں. کل کل جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے, کہتے نہیں آج کل ہے, آج فلانے کے کل ہے. چلیں لیکن سر اس کا میننگ تو الگ ہوتا ہے, اس کا میننگ تو کہنا ہے. لفظ تو استعمال ہوتا ہے نا, مطلب اوکے کہنے کا کہ وہ ایک دم ذہن میں آتا ہے ہاں ہاں یہ لفظ سنا ہوا ہے کل ہو گیا. اسی طرح کل جو ہے مختلف معنوں میں آتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس وقت آپ کا ذہن رکا ہوا ہے, بلاک ہوا ہے, ورنہ پیچھے جب عبارت میں ہم نے پڑھا تھا وہاں میں نے کل کے یہ معنی نہیں بتائے تھے کہ کل ہو گیا یا کل ہو گیا. یہ تو ایک یاد دہانی کے لیے کہ ہاں یہ لفظ سنا ہوا ہے اردو میں استعمال. کس کس معنی میں ہوتا ہے وہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا. بہرحال یہ کل کا لفظ جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے. آگے چلیں. علامہ علامہ اللہ پہ جمپ لگایا کیوں؟ تعلیم میں تعلیم جو ہے یہ تعلیم کا لفظ آپ کے یہاں نہیں استعمال ہوتا اردو میں. علامہ تعلیم, علم, سکھانا یہ اردو کا لفظ ہے. آگے چلیں. اللہ اللہ اس میں جلال ہے, چلیں دین اس میں یہ اردو ہے تحقیق کے طور پہ. آگے دین لفظ آ گیا. اور واہ اللہ علامہ اللہ ہاں علامہ یا علم, علم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. پی ارض واو اللہ اللہ بی کلی شیء علیم. اب دیکھیں اس پوری عبارت میں جو ہے ماں کا ایک تھا اردو میں تم کا لفظ ہے کتنی بار پہلے یہ ماں اور تک یعنی یہ اگر ایک بار میں تو وما انا من الپاک من سے المشرکین. ابراہیم علیہ السلام کی دعا, اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرک. طلب العلم بہت ہی مشہور حدیث ہے ہمارے درس میں. یہ جو ہمارا اسلامیات کا سلیبس ہوتا ہے اس میں یہ اکثر کلاسوں میں شامل ہے, خاص طور سے میٹرک کے اور میڈل کے جو ہے وہ کلاسوں کے درجوں میں ہوتی ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, یعنی طلب کرنا, حاصل کرنا علم کا فریضہ فرض ہے اللہ پر کلی ہر مسلم. اب یہ دیکھیں یہ کل کا لفظ یہاں آ رہا ہے نا اردو میں بھی ہوتا ہے. کا ریفرنس تھا اور یہ جو ہے وہ حدیث کا ریفرنس تھا. آئیے کل آپ سے میں نے کہا تھا کہ آپ کو میں واقع کچھ معنی بتا دوں. واقع ایک معنی ہوتا ہے اتصال ود, جیسے قوت کے ساتھ, تمہارے سروں کے ساتھ.
ایک معنی اس کے ہوتے ہیں استعانت یعنی ہیلپ مدد کے، جیسے بالکل میں قلم کی مدد سے، بسم نام کی مدد سے۔ پھر ایک معنی اس کے ہوتے ہیں سببیت ڈیو، جیسے بزمبی ہی گناہ کے ساتھ، گناہ کی وجہ سے اللہ پکڑتا ہے، بزمبی گناہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ باقی ایک معنی ہوتے ہیں مصاحبت along with، جیسے بحمدی حمد کے ساتھ، حمد کی بسلام سلامتی کے ساتھ۔ باقی ایک معنی ہوتے ہیں ظرف کے، یعنی ظرف کہتے ہیں مکان، ظرف زمان اور ظرف مکان جو ہے یہ زمانے اور مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بسحرین صبح کے ساتھ، ببدرین بدر کے ساتھ، بھی اس کیا بنور یعنی نور کے بدلے میں، بلہو غلط اس کے بدلے میں، باقی زور دینے کے لیے ہوتے ہیں بغافل۔ اسی طرح بکافل بمومن، ایک باغ ہوتا ہے برائے قسم، قسم کھانے کے لیے باقی معنی ہوتے ہیں، جیسے برب عزت کا، یہ قسم کی معنی۔ پھر ایک اور معنی اسی ہوتے ہیں یعنی